السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 15۔ میں امید کرتا ہوں کہ آغا خان یونیورسٹی میں آپ لوگوں کے 5 سال بہترین گزریں گے، جہاں آپ اپنے ساتھیوں کو بڑا ہوتا اور وقت کو چلتا محسوس کریں گے۔ ادھیڑ عمر ڈاکٹر پروفیسر بول رہے تھے اور سامنے موجود کلاس دلچسپی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ان کا تعارف شروع ہونے جا رہا تھا جو انہیں یہاں بتانا تھا۔ اسی تعارف سے اگلے 5 سال انہیں جانے جانا تھا۔ عریشہ اور ارسلان کی شادی ہو رہی ہے۔ کشمالہ ہونٹوں پہ معصوم سے مسکراہٹ لیے کچھ دیر قبل کے واقعے کو بھولے سامنے کھڑے پروفیسر کو سن رہی تھی۔ اکراش کی بات پہ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، ساتھ ہی ایبرو اٹھائے۔ یہ کب ہوا؟ وہ حیران دکھی۔ اکراش نے ڈیسک پہ سر رکھتے اسے دیکھا۔ صبح جب ہم کلاس کی طرف آ رہے تھے تبھی ارسلان کا میسج آیا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنے والا ہے۔ اس کی مما اسی وجہ سے مانی ہے۔ وہ اسے مزید تفصیلاتاً بھی بتا رہا تھا جب کلاس میں انٹروڈکشن دینے کا کہا جانے لگا اور سب نئے کم عمر انٹر سے پاس ہو کر آئے بچے اپنا تعارف کروانے لگے۔ وہ اور اکراش تیسرے ڈیسک پر تھے۔ ابھی ان کے دائیں جانب والے دوسرے ڈیسک کی باری تھی، جہاں ایک لمبے کرتے پائجامے میں گردن کے گرد اسکارف لپیٹے لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ کشمالہ کو دور سے ہی وہ لڑکا شرارتی لگا۔ ہائی میٹس، میں میشا ہوں۔ میں نے انٹر لاہور سے کیا اور بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی۔ اوہ، تو آپ پوزیشن ہولڈر ہیں؟ ڈاکٹر پروفیسر نے فوراً متاثر ہوتے اپنا چشمہ ماتھے پہ درست کیا تھا۔ کشمالہ دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو پروفیسر کی بات پہ اعتماد سے مسکرائی اور ساتھ ہی سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا مطلب آپ سب کو ایک اچھا ماحول ملنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں فائنل تک کیا کرتے ہو۔ ان کا اشارہ کمپٹیشن کے حوالے سے تھا۔ ساری کلاس کھلکھلائی۔ میشا واپس بیٹھی تو اس کے ساتھ بیٹھا شرارتی لڑکا بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے، میں راہیم ہوں، میشا کا بچپن کا فرینڈ۔ میں نے بھی انٹر لاہور سے کیا ہے میشا ہی کے ساتھ، اور افسوس کہ میں نے میشا کی طرح کوئی پوزیشن نہیں لی۔ امید کرتا ہوں کہ 5 سال اچھے گزریں گے۔ لڑکے نے ایک ہی سانس میں بول کر آخر میں محفوظ ہوتی کلاس کو دیکھا اور پھر پروفیسر پہ مسکراہٹ اچھالتے واپس بیٹھ گیا۔ بیٹا، اگر آپ آرام سے اور سانس لے کے بولتے تو ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آتی۔ چلے جی، آگے کون ہے؟ کلاس ان کے راہم کے لیے تبصرے پہ ہنسی تھی۔ کشمالہ گہرا سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اکراش چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، میں کشمالہ صابر ہوں۔ میں نے انٹر ادھر کراچی سے کیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ اگلے 5 سال ہمارا ساتھ اچھا گزرے۔ وہ بار بار بولنے کے دوران اپنا ماتھا چھو رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ کتنی ڈرپوک تھی۔ اس کے اٹک اٹک کر بولنے پر بہت سو نے گردن گھما کر اس گھبرائی ہوئی شہد کی طرح چمکتی مورتی کو دیکھا تھا جس کی گھبراہٹ سے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ راہیم اور میشا نے تو باقاعدہ رخ اس کی طرف موڑ لیا تھا۔ کشمالہ کو بیٹھتے ہوئے ان دونوں کی نظر واضح محسوس ہوئی تھی۔ اگلی باری اکراش کی تھی۔ اکراش نے کھڑے ہوتے اپنے آستین موڑے اور پھر ماتھے سے بال ہٹاتے پروفیسر پر ایک نظر ڈالی۔ اکراش بن ہاد نام لے کے وقفہ دیا۔ میں نے 1 سال پہلے BSc کی تھی، لیکن پھر اپنی ڈائریکشن بدل کر میڈیکل میں آ گیا۔ اگلے 5 سال مجھ سے بچ کر رہیے گا، کہہ کر وہ بیٹھنے والا تھا جب پروفیسر نے اس لڑکے کو بغور دیکھتے اسے بیٹھنے سے روکا۔ یہ دھمکی تھی؟ وہ حیران دکھے۔ اکراش نے عادتاً ایبرو اٹھائے۔ جی نہیں، چیلنج تھا، کہہ کر بیٹھا تو پروفیسر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کشمالہ کا رکا سانس بحال ہو گیا تھا۔ اسے لگا وہ سب کو بتا دے گا کہ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن وہ جو کہہ گیا تھا کہ مجھ سے بچ کے رہنا، اس کا مطلب کشمالہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے ہونٹ بھینچتے ناراضگی کے طور پر اس کی طرف سے چہرے کا رخ ہی بدل لیا تھا۔ میشا نے اسے اپنی طرف رخ کرتے دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو کشمالہ مروتاً بس مسکرا دی۔ آج میں نے تمہیں ایک فیور دی ہے، بدلے میں اب مجھے بھی کچھ چاہیے۔ اس کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکلتے اس نے کشمالہ سے کہا تو کشمالہ نے بھی ایبرو اٹھائے۔ اکراش ہنس دیا۔ میری عادت ہے، کیا فیور چاہیے؟ بیگ کو کندھے پہ ڈالتے وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب چل رہی تھی۔ سامنے بڑے سے ہال کے پار سے گلاس ڈور تھا جو کھلا تھا اور سامنے ہی جھیل نظر آ رہی تھی۔ اسے وہ جھیل بہت اچھی لگی تھی۔ تم مجھے رات میں ڈنر کراؤ گی؟
ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے گھر پہ کچھ بنا دوں گی۔ ساتھ چلتے اس نے مسکراہٹ اچھالی تو اکراش نے شانے اچکا دیے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن کراؤ گی تم ہی؟ اب اس کی مسکراہٹ مشکوک تھی۔ ہاں تو جب میں پکاؤں گی تو میری طرف سے ہی ہوگا ڈنر۔ ہاں ہوگا تو، لیکن میرا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ گی۔ اب اس نے واضح اس پہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ چلتی کشمالہ کا منہ کھل گیا، وہ وہیں رک گئی۔ آپ کو لگتا ہے ہم کسی ڈرامے کے کردار ہیں یا کسی ناول کے؟ نہیں، ہم زندگی کے 2 کردار ہیں، اور اپنی بیوی کے ہاتھ سے کھانا کھانا تو اچھی بات ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے کہا تو کشمالہ نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کا رومانس بہت سستا ہوتا ہے۔ کس ناول میں سے یہ سب پڑھا تھا؟ اسے لتاڑنے سے کب باز آئی تھی؟ اکراش نے مصنوعی سوچتے تھوڑی کچھ دیر کھجائی اور پھر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اپنی رومانس بک سے۔ آخر میں آنکھ ونک کی۔ کشمالہ نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں واپس چلنے لگے تھے۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔ اس کی مسکراہٹ شریر تھی۔ کشمالہ نے سر جھٹکا۔ ہائے کشمالہ۔ اس کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے، میشا اور راہم۔ کشمالہ نے فوراً اکراش کو دیکھا، جو فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہائے۔ کشمالہ کی ہنسی بھی غائب تھی۔ آپ دونوں؟ سوال میشا کی جانب سے تھا۔ اکراش کی سرد نظر اس کی جانب اٹھی، جو دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کزنس؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، مختصراً جواب دے کر اس نے کشمالہ کو دیکھا تو اس نے فوراً سر اس بات میں ہلا دیا۔ راہم نے ہاتھ اکراش کی جانب بڑھا دیا۔ ہائے راہم۔ اکراش نے ہاتھ پکڑ کر کچھ دیر بعد ہی چھوڑ دیا۔ چلو کشمالہ۔ اس سے قبل کہ راہم کشمالہ کو متوجہ کرتا، اکراش کے سرد انداز میں کہنے اور پھر چلنے پہ کشمالہ بھی دونوں کو دیکھتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں ان 2 نمونوں کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ تم نے پہلے ہی دن دوست بھی بنا لیے؟ دوست تو نہیں۔ وہ جیسے اس کے جملے پہ ناخوش ہوئی تھی۔ تیز تیز چلتا اکراش فوراً رکا۔ یہ دوستیاں مجھے نہیں پسند، ان سے دور رہنا، اور کسی لڑکے سے تو بھول کر بھی بات مت کرنا۔ تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا، اس کا جبڑا ضرور توڑ دوں گا۔ وارننگ دے کر وہ واپس چلنے لگا تو کشمالہ نے اس کے جاتے پشت کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اب آ رہی ہو یا میں گاڑی یہیں لے کر آ جاؤں؟ آگے بڑھتے اونچی آواز میں کہنے پہ اس کی طرف وہ بھاگی تھی۔ یہ 5 سال کا عرصہ کیسے گزرنے والا تھا؟ دونوں ابھی انجان تھے۔ سیاہ چمچماتی مرسیڈیز جیسے ہی ملک پیٹرولیم کی 10 منزلہ عمارت کے سامنے آ رکی۔ دروازے کے باہر موجود گارڈز ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے۔ موقع پہ موجود ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس سے قبل ہی نوفل جہانگیر ملک دروازہ ڈھکیلتا باہر نکل آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی بے پرواہی سے گارڈ کو تھماتے قدم عمارت کی جانب جاتی سیڑھیوں پہ چڑھتے سیاہ بلیزرز کے آستین کھینچ کر اوپر چڑھائے۔ وہ آج خاکی رنگ جینز پہ سفیدوی گلے کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اور اوپر اس نے سیاہ رنگ کی بلیزر پہن رکھی تھی جس کے آستین چڑھا کر رکھے تھے، اور برہنہ کلائی پہ رولیکس کی گھڑی اس میں موجود ہیرا چمک رہا تھا۔ ملک پیٹرولیمز میں آتے جاتے امپلائیز کو دیکھتے اس نے بوریت سے چور ہاتھ اپنے ڈیسک پہ رکھا اور پھر چہرہ اوپر گرا کر سامنے موجود کاغذوں پہ یوں ہی لکیریں کھینچنے لگی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور اسے گھر جلدی جانا تھا۔ وہ کاغذ سے متواتر لکیریں کھینچ رہی تھی جب بھاری بوٹوں کی دھمک پہ اس نے سر اٹھا کر اندر آنے والے کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ کو جینز کی جیب میں ڈالے وہ سیدھ میں دیکھتا چل رہا تھا۔ رباب کو ایک دم سے اپنی ہتھیلیاں نم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے سیٹ سے اٹھی۔ چیئرمین کے بیٹے کو 4 سالوں میں تیسری بار دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ جتنا پرجوش ہو کر اس نے وش کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ برے انداز میں نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ بھورے بالوں کی پونی کو انگلی پہ لپیٹتے اس نے اس کی جاتے پشت کو مسکراتے دیکھا، اور پھر ڈیسک پہ اوندھے پڑے فون کو اٹھا کر سیدھا کرتے تیزی سے میسج ایپ کھولی۔ امپلائیز کے گروپ میں جاتے اس نے بہت سارے سرخ ہارٹس کے ساتھ یہ خبر نشر کر دی کہ آج دفتر میں چیئرمین صاحب کے بیٹے آئے ہیں۔ میسج لکھتے اس کا سر جھکا تھا اور پونی گردن سے لگی تھی۔ نیلے کرتے پاجامے میں اوپر سفید کوٹ پہنے اور کانوں میں نازک سے موتی پہنے وہ لڑکی ہلکے سے میک اپ میں سادہ اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے لفٹ سے نکلتے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا اور پھر سامنے موجود ایک وسیع ہال نما جگہ پہ نظر ڈالی جس کی چھت سفید تھی اور گولائی میں تھی،
اور جہاں جہانگیر ملک کے اسسٹنٹ سر جھکائے مصروف تھی۔ دوسرا ڈیسک خالی تھا۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، دفتر کی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے، ساتھ ہی ہلکا سا کھنکارا۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر چیئرمین کے ہینڈسم بیٹے کو دیکھا تھا، جس کی خوبصورتی کے چرچے سارے فیمیل اسٹاف میں موجود تھے۔ ڈیڈ اندر ہے؟ یوں ہی لمحے بھر کو چونک کے کھڑی ہوتی لڑکی پہ نظر ڈالتے، ایک قدم سامنے دفتر کی جاتی سیڑھی پہ رکھتے پوچھا۔ وہ کھڑی بس ہونک بنی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، جس کی عمر 27-28 سال تھی اور جس کے بال جیل سے سمیٹے گئے تھے۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی خوشبو نے سارے فلور کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے سر ہلانے پہ اس نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ باس، آج آپ کو 12 بجے منسٹر صاحب سے ملنا ہے۔ سیکرٹری نے ٹیپ کھولتے سامنے کر رکھا تھا اور فائل کو پڑھتے جہانگیر ملک کو آج کی ان کی روٹین بتا رہا تھا۔ نوفل نے دروازے پہ دستک دینے کی بجائے آٹومیٹک دروازے کے کھلتے ساتھ ہی اندر قدم رکھا تو آنے والے کی بدتمیزی پہ سیکرٹری نے جیسے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، فوراً حیران ہوتے ذرا سر جھکاتے جہانگیر ملک کو کن آنکھوں سے دیکھا تھا، جو خود نوفل کو سامنے دیکھتے حیران تھے۔ نوفل نے آفس پہ ایک نظر ڈالتے آنکھوں سے بھورے چشمے اتارے اور پھر باپ کو دیکھتے سامنے کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے بیٹے کو بغور دیکھتے ایک ہاتھ پشت پہ باندھے اور دوسرے ہاتھ میں ٹیپ پکڑے فی الحال کھڑی سیکرٹری کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آج آفس میں انہیں اس کی موجودگی حیران کرتی تھی۔ وہ کبھی ان کے بزنس میں دخل نہ دینے والا صبح انہیں بتا چکا تھا کہ وہ یونیورسٹی کی نوکری چھوڑ رہا ہے، اور وہ اب سے کچھ دیر قبل اس بات سے انجان تھے کہ وہ انہیں کیوں بتا رہا تھا۔ میرے خیال میں اب مجھے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ بولتے وقت اس کے گال پہ موجود زخم کے نشان مزید نمایاں ہوتے تھے۔ جہانگیر نے بیٹے کو بغور دیکھا، جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کرسی کے بازو پہ بازو رکھے، ہونٹ پہ انگوٹھا رکھے دلچسپی سے دفتر کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی چمکیلی آنکھیں سامنے والے کو بھاپتی آنکھیں اسی پہ تھی۔ میرا بزنس اور تم؟ انہیں حیرت ہوئی۔ اطراف میں گھومتی نوفل کی آنکھیں سیدھی ان پہ ٹک گئی۔ اس نے ہاتھ ہٹایا اور ٹانگ نیچے کرتا سامنے کو ذرا سا جھکا۔ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو میں نہ کر سکوں؟ جہانگیر کے بیٹے کی آنکھوں میں وہ تاثر تھا جو صرف جہانگیر ہی کے بیٹے کی آنکھوں میں ہو سکتا تھا۔ وہ فوراً سیٹ سے پشت ٹکائے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایک لڑکی کی غیر موجودگی نے ان کے بیٹے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ پہلے یہ بات انہوں نے محسوس کی تھی، لیکن آج وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ تمہاری ماں کو علم ہے؟ نہیں۔ اس نے ان کے چہرے سے نظر پھیر لی، یوں جیسے اس پہ شرمندہ ہو۔ جہانگیر مسکرائے۔ اسے اپنی تربیت پہ بہت یقین ہے، تمہیں اسے بتانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، لیکن وہ جلد جان جائے گی کہ جہانگیر کے بیٹے کو اچھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیڈ آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ کبھی مجھے اچھا نہیں دیکھتے۔ اس کے جملے پہ جہانگیر ملک نے اس کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ امڑتی دیکھی تھی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور دائیں جانب بڑی سی دیوار گیر کتابوں کی شیلف کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا تم اس کام میں مسفٹ ہو؟ اس کی جاتی پشت کو دیکھتے انہوں نے ایک اور سوال کیا تو وہ چلتے رخ ان کی طرف گھوما۔ میں نوفل جہانگیر ملک ہوں ڈیڈ۔ میں جہاں مسفٹ ہوں میں وہیں اپنی جگہ بناتا ہوں، چاہیے وہ کسی انسان کی زندگی ہو یا پھر یہ دفتر۔ ہاتھ گھما کر دفتر کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے جواب پر جہانگیر مسکرائے تھے اور ساتھ ہی کرسی چھوڑ دی۔ تو پھر آؤ اور آ کر اس دفتر میں جگہ بنا لو۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے کرسی کی جانب اسے دیکھا۔ وہ ان کے انداز سے مسکرایا تھا، ساتھ ہی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کو نہیں لگتا ابھی CEO مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں سچ میں اس کرسی پہ مسفٹ ہوں۔ تم ہو، لیکن تم نے کہا تم اپنی جگہ بنا لیتے ہو، تو مجھے بنا کر دکھاؤ۔ وہ محفوظ ہوتا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اور آپ؟ وہ کھڑے اسے کرسی پہ جھولتا دیکھ رہے تھے۔ اس کے سوال پہ فوراً اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ میں یہاں۔ نوفل چونک گیا۔ میں اور تم اب ایک ہی ہے۔ مجھے اپنے کام کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی کوبرا آنکھوں میں شدت سے چمک بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکا اور نوفل مسکراتا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ بیٹا باپ سے قد میں لمبا تھا اور مضبوط بھی۔ انہیں یکدم سے فخر محسوس ہوا تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ اس سے ملے تھے۔ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ نوفل کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، گہری مسکراہٹ۔
دوسری طرف کشمالہ نے کھانے کی میز پہ چاولوں کی ٹرے رکھی اور پھر نروس ہوتے ہاتھوں کو آپس میں مسلا۔ بشریٰ نے کوفتے میز پہ رکھتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو چہرے سے کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر قبل اپنے کوارٹر سے آئی تھی۔ کشمالہ نے کوفتے بنوانے کے لیے اس سے مدد مانگی تھی، ورنہ کابلی پلاؤ سراسر اس نے خود بنایا تھا، جو 2 سال پہلے اس نے نانی سے بنانا سیکھا تھا۔ وہ کبھی گھر میں کوکنگ نہیں کرتی تھی، آج اکراش کے فیور کے بدلہ مانگنے پر اور مما اور بابا کی خوشی کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اب گھبرا کیوں رہی ہے؟ سب اچھا ہی بنا ہوگا۔ بشریٰ کو یقین تھا۔ کشمالہ مروتاً مسکرائی تو وہ بھی مسکراتے واپس کچن میں چلی گئی۔ اس نے سر جھکا کر ایک نظر اپنے حلیے پہ ڈالی اور پھر گہرا سانس لیتے مما بابا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہلکے لیمن رنگ کرتے پاجامے میں ایک کندھے پہ شفون کی ملٹی رنگ دوپٹے کو ڈالے شہد رنگ بالوں کا بن بنا رکھا تھا، جس میں سے چند بال نکل کر اس کے گردن اور گالوں پہ گر رہے تھے۔ سامنے گردن میں سرخ یاقوت بڑی تمکنت سے چمک رہا تھا۔ کمرہ کھلا تھا اور ہاتھ بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ہانیہ ان کے پاؤں کی جانب بیٹھی ان کے پاؤں کی مساج کر رہی تھی۔ کشمالہ کے دستک دینے پہ دونوں متوجہ ہوئے۔ وہ کھانا تیار ہے، شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ آج ہماری بیٹی نے کھانا بنایا ہے۔ ہاتھ صاحب نے نرمی سے مسکراتے کشمالہ کو دیکھا، جس کے آنے سے انہوں نے اپنے بیٹے میں کافی مثبت تبدیلیاں رونما ہوتے دیکھی تھی۔ اچھا، واہ بھائی، چلے پھر مسز ہاتھ چھوڑے اس کام کو، کھانا کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ سن کر ہی بھائی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں باپ والی شفقت تھی۔ کشمالہ نے ہنس دیا۔ آپ بیٹھے، میں اکراش کو بلاتی ہوں۔ دونوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا تو وہ مڑ کر چلتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اکراش بالکنی پہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ پشت پہ موجود راہداری میں جانی پہچانی جوتوں کی دھمک پہ فوراً سگریٹ پھینک کر جوتوں سے مسلا، ساتھ ہی لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ آپ سگریٹ پی رہے تھے؟ اس کی حیران آواز پہ فوراً گھوما، چہرے پہ ایسے تاثرات جیسے کہہ رہا ہو، کیا میں تو سگریٹ لفظ کو جانتا تک نہیں، شاید باہر کوئی پی رہا ہے۔ فوراً سے ہوا میں ہاتھ مارتے دھوئے کو غائب کرنا چاہا۔ کشمالہ ناراضگی سے سینے پہ بازو لپیٹے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ساتھ آنکھیں سکیڑے مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ نہیں، فوراً سر نفی میں ہلایا۔ یہ دیکھو، نہیں یقین آ رہا؟ اس کی طرف جھکتے اس نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری تھی۔ کشمالہ نے غصے میں گھورتے ناک پہ ہاتھ رکھ لی۔ گندے، لے، ہنس دیا۔ فوراً برش کر کے آئے۔ کتنے گندے ہیں، منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے۔ اگر ایسے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو میں آپ کو کھانا ٹیسٹ کرنے بھی نہیں دوں گی۔ تم کتنا شو آف کرتی ہو۔ اس کے ناراض ہونے والے انداز میں محفوظ ہوا تھا، جو سینے پہ بازو لپیٹے آدھا چہرہ موڑ چکی تھی۔ اکراش کی بات پہ فوراً اس نے گھوما۔ کیا شو آف کیا میں نے؟ یہی کہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے اور آج کھانا تم نے بنایا ہے۔ میرے خیال میں آج آپ کو بھوکا سونا ہے۔ تفاخر سے سر جھٹکتے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس بھی مڑ گئی۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ اچھا، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، میرے آنے تک کھانا شروع مت کرنا، اور یاد رکھو آج کھانا مجھے تم کھلاؤ گی۔ اس نے چلتے جواب میں یوں ہی انگوٹھا دکھایا، جس کا مطلب تھا میں نہیں، کبھی نہیں، آپ کے خواب میں بھی نہیں۔ وہ ہنستا بالکنی میں سے نکلتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے سیڑھیاں اترتے سفید ڈریس شرٹ کے آستین موڑے اور ساتھ ہی ایبرو اٹھا کر سجی میز کو دیکھا۔ ڈیڈ، آج کا کھانا کھا کر آپ میری بیوی اور میری چوائس کو داد دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے اور پھر کشمالہ کی طرف جھک کر اس کی کنپٹی پہ بوسہ لیا تو کشمالہ نے شدید شرمندگی سے نظر جھکا لی تھی۔ وہ اس وقت اسے کچھ سخت کہنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ اور ہاتھ کی موجودگی کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ جن کے چہروں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی بھی تو دونوں نے آرام سے چھپا لی۔ اکراش نے اس کی پلیٹ میں چاول نکالے اور ساتھ میں سیلڈ کی پلیٹ اس کے قریب کھسکا دی۔ کشمالہ نے چمچ اٹھا کر ایک نظر ہانیہ اور ہاتھ کو دیکھا تھا، جو پہلا نوالا لے رہے تھے۔ جیسے جیسے دونوں کے جبڑے ہل رہے تھے، ساتھ ساتھ کشمالہ کے دل کی دھڑکن مس کر رہی تھی، اور اکراش بن ہاتھ مسکراہٹ دباتا اس کے چہرے کے ایک ایک تاثر کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیسا ہے؟ دونوں نے جب مزید کچھ نہ کہا تو اسے بولنا پڑا۔ اکراش بھی دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاتھ نے بیچارگی سے مسکراتے آنکھوں پہ لگے چشمے کو درست کیا تو ساتھ چمچ رکھتے ہانیہ نے دوپٹے کو درست کیا تھا۔ اکراش نے آنکھیں سکیڑی، فوراً فون جیب سے نکال کر کان کو لگایا۔ جی سعد انکل،
ابھی؟ اوہ! تینوں اس کے ایک دم سے بولنے پہ اسے دیکھنے لگے تھے۔ جس کو جانے کے جس کو جانے ایک دم سے کس کی کال آ گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں ابھی انہیں بھیج دیتا ہوں۔ جی جی، مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس بھیج دیں۔ جی جی بائے۔ ایک طرفہ گفتگو تھی۔ ہاتھ اور ام ہانیہ نے پریشانی سے چمچ رکھ دیے۔ وہ فون رکھتا ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈیڈ، ممی، سعد انکل کی امی ہاسپٹل میں ہیں، آپ لوگوں کو ابھی جانا ہوگا۔ کشمالہ کو کن اکھیوں سے دیکھتے اس نے کہا تو دونوں نے چونک کر اکراش کو دیکھا تھا۔ ہاتھ نے کچھ ناسمجھی سے پھر ام ہانیہ کو دیکھا، جن کے چہرے پہ کچھ ناسمجھی والے تاثرات تھے۔ کم آن گائز، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، کھانے کو چھوڑے اور ہاسپٹل جائے۔ کشمالہ نے فوراً ہاتھ اور ام ہانیہ کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں مما بابا، میں دوبارہ پھر سے آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا دوں گی، آپ چلے جائیں۔ اسے لگا تھا وہ اس کی وجہ سے شش و پنج میں مبتلا ہے۔ ام ہانیہ گہرا سانس لیتے اٹھی تو ہاتھ بھی چمچ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے قبل انہوں نے بیٹے کو گھوری سے نوازا تھا، جو بے پرواہی سے واپس کشمالہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سعد کی امی کے انتقال کو 12 سال ہو گئے تھے اور اکراش ان کے ہاتھ گاڑی کی طرف بڑھتے انہوں نے کچھ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے کہا تو وہ ہنس دیے۔ تمہارے بیٹے نے اپنی بیوی کا پردہ رکھا ہے، ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ ام ہانیہ نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا۔ سنو، یہ سارا کھانا میرا ہے، خبردار جو تم نے اس میں سے کسی کو بھی کچھ دیا تم بھی نہیں کھاؤ گی۔ چمچ اٹھا کر منہ میں رکھتے اس نے چاول چباتے کہا تو کشمالہ نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ اتنا کھانا آپ کھائیں گے اکیلے؟ تو میں کیا کھاؤں گی؟ تم بشرا سے کہو تمہیں کچھ بنا دے، لیکن تم یہ کھانا نہیں کھاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا جسے وہ بہت مشکل سے باہر آنے سے روک رہا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے نا میں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا، چلو جاؤ اور اپنے لیے کچھ اور بناؤ۔ خبردار جو تم نے اس کھانے کی طرف دیکھا بھی۔ ٹرے اٹھا کر اس نے اپنے مزید قریب کر لی تھی۔ کشمالہ ہنس دی۔ آپ کو سمجھنا مشکل ہے، اچھی بات ہے۔ چاول نگلتے اس نے سر ہلایا تھا۔ بلکہ ایک منٹ، کھانا تو تم مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانے والی تھی، تم نے کہا تھا یہ تمہاری سب سے بڑی وش ہے۔ چلو شاباش، مجھے کھانا کھلاؤ۔ چمچ اس کی طرف بڑھاتے اس نے پورا کا پورا رخ کشمالہ کی طرف موڑ لیا تھا۔ کشمالہ نے مصنوعی ناراضگی سے اسے گھورا، ساتھ ہی چمچ واپس تھما دیا۔ اپنے ہاتھ سے کھائے۔ اکراش نے نفی میں سر ہلاتے واپس چمچ دیتے منہ کھولا تو اسے مجبوراً چاولوں سے چمچ بھر کر اس کے منہ میں رکھنا پڑا تھا، جو بڑی گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پہ نرم تاثر۔ ظالم کے چہرے پہ تاثر تھے، جیسے کہہ رہا ہو مسز اکراش اپنے ہاتھ سے زہر بھی کھلاؤ گی تو کھا لوں گا۔ یہ تو پھر نہیں شدید تیزی مرچوں والے چاول ہے۔ اپنی بیوی کے ہاتھوں سے بنی اگر کسی چیز میں مرچی تیز بھی تھی تو اسے پتا تھا کہ اسے کیسے اس کا حوصلہ قائم رکھنا ہے۔ کچن میں اوٹ سے جھانکتی بشرا نے پانی کا دوسرا گلاس پیتے حیرت سے اکراش بن ہاتھ کو چاول کھاتے دیکھا تھا۔ جو شخص تیز چینی ہو جانے یا کھانا خراب ہو جانے پہ اٹھا کر برتن پھینک دیتا تھا، وہ آج اپنی بیوی کے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کھا رہا تھا۔ یقینی یہ بڑی تبدیلی تھی۔ شہر کراچی میں بدلتے موسم نے وہاں کے مکینوں کو عجب جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کبھی بارش اور کبھی دھوپ کے اس عجیب سے موسم میں حبس بڑھ گیا تھا۔ اب بھی کچھ دیر قبل سارے میں پھیلی دھوپ غائب تھی اور اس کی جگہ آسمان پہ سیاہ گہری گھٹاؤں نے لے رکھی تھی۔ یوں لگتا جیسے ابھی سارا شہر جل تھل ہو جائے گا، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ تو اب جیسے روز کا معمول تھا، کبھی بادلوں کا آنا اور پھر یوں ہی کچھ دیر رہنے کے بعد خاموشی سے چلے جانا۔ انہوں نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر ایک خاموش نظر اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ڈالی، جہاں اس وقت 1 بج رہا تھا۔ پھر کن اکھیوں سے پیچھے بیٹھے اپنے سیکرٹری کو دیکھا، جو جھولی میں ٹیبلٹ رکھے اور ہاتھ میں فون پکڑے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ سر، ہوم منسٹر صاحب کی کچھ دیر میں میٹنگ ہے، ان کا سیکرٹری کہہ رہا ہے اگر ہم اب نہ پہنچے تو انہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب کی تمام کیبنٹ سے میٹنگ ہے 2 بجے، میڈیا والے بھی ہوں گے۔ ربانی صاحب کے دفتر سے نکل کر وہ سیڑھیاں اترتا تیز بول رہا تھا۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے جہانگیر ملک مسکرائے۔ اب ہم وہیں جا رہے ہیں۔ گاڑی کے قریب پہنچے تھے کہ سرفراز نے پھرتی سے آگے بڑھ کر ان کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھے تو پھر خود گھوم کر اگلی نشست پہ بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ جہانگیر ملک کی سیاہ چمکدار آنکھیں اس وقت گاڑی سے باہر آتی جاتی عمارتوں اور سامنے موجود ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ان کے ہونٹ پہ تھا
اور وہ کسی گہری سوچ میں لگتے تھے۔ کریم تم نے کام کر دیا تھا؟ جی باس، ڈرائیور کا جواب پا کر وہ مسکرائے تھے۔ سرفراز نے گہرا سانس لیتے سامنے موجود شیشے سے انہیں دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ باس کہاں جانا ہے؟ کار میں گہرا سکوت تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں تھے۔ کریم کی پکار پہ سرفراز فوراً سیدھا ہوتا لوکیشن بتانے لگا، مگر جہانگیر ملک کی نظروں کا مرکز نہیں ٹوٹا تھا۔ سرفراز، کانٹریکٹ کا ڈرافٹ تیار رکھنا، یہ پروجیکٹ ہر صورت ہمارا ہے۔ جی باس، وہ متفق تھا۔ آج جو پتہ وہ کھیلنے جا رہے تھے اس کے بعد پروجیکٹ انہی کو ملنے والا تھا، یہ بات ظاہر تھی۔ کار کچھ دیر سڑک پہ ٹریفک سے بچتی بچاتی اپنی جگہ پہ پہنچی تو سرفراز تیزی سے اپنا ٹیب سنبھالتا باہر نکلا اور ساتھ ہی جہانگیر ملک کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک ریسٹورنٹ کی 2 منزلہ عمارت نظر آ رہی تھی، جس کی دوسری منزل کے میٹنگ ہال میں ان کے منتظر مہمان ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جس وقت وہ لفٹ کے ذریعے وہاں پہنچے، منسٹر صاحب چائے پی رہے تھے اور ان کے ماتھے پہ بل تھے۔ جہانگیر ملک نے چاکلیٹ براؤن کوٹ کا بٹن کھولا اور ان کے سیکرٹری نے ان کے لیے منسٹر صاحب کے سامنے کی کرسی کھینچ دی۔ مختار عاصم کے ماتھے پہ ان گنت بل تھے۔ ان کا سیکرٹری فوراً ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سنا ہے یہاں کی چائے بہت اچھی ہے۔ ان کا اشارہ ان کے کپ کی جانب تھا۔ میرے خیال میں کام کی بات کر لینی چاہیے، میرے جانے کے بعد چاہو تو ڈنر بھی یہیں کر لینا۔ ارے مختار صاحب، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آپ کو پتہ تو ہے یہاں کی ٹریفک کا، جاہل لوگوں نے سواریاں لے رکھی ہے مگر چلانے کا ڈھنگ نہیں۔ وہ مصنوعی تعصب سے سر نفی میں ہلا رہے تھے۔ ویٹر ان کی جانب آیا تو سرفراز نے چائے آرڈر کر دی۔ تمہیں لگتا ہے حکومت سے مقابلے بازی تمہیں کچھ کام دے گی؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ جہانگیر سنجیدہ ہوتے سامنے کو جھکے، ایک ہاتھ میز پہ تھا۔ سرفراز نے تیزی سے ٹیب آن کر کے منسٹر صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مختار عاصم نے ان کی سیاہ ہوشیار آنکھوں سے نظر پھیرتے سامنے پڑا جو بم دیکھا تو ایک دم سے تھرا کر رہ گئے۔ فوراً غصے سے جہانگیر ملک کو دیکھا، ساتھ ہی ٹیب اٹھا کر اپنے سیکرٹری کو تھمایا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا اور اسی شدت سے ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ جہانگیر ملک ہنس دیے، ساتھ ہی بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا۔ میری حکومت سے کوئی مقابلے بازی نہیں مختار صاحب، لیکن آپ دیکھیں نا، ہم نے آپ لوگوں کو ووٹ دے کے منسٹری دی ہے، اب آپ کو اپنے کارناموں کا جواب تو ہمیں دینا چاہیے نا۔ ان کے چہرے پہ محفوظ کن تاثر تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے چائے کے کپ سے گھونٹ بھرے۔ جہانگیر ملک کی نگاہ انہی پہ تھی۔ وہ جانتے تھے منسٹر صاحب کی ہتھیلیاں نم ہو رہی ہے۔ آپ بلوچستان میں خفیہ طور پہ چھپے وحشت گردوں سے ملے تھے اور بلوچستان کا منسٹر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہاں کیا ہوا اور اس وقت اس کے علاوہ کون کون موجود تھا؟ میرے پاس اس وقت ہزاروں کاپیوں میں موجود ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ یہاں بلانے کا مقصد وہ اب سمجھے تھے۔ ایک بزنس مین نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ وہ بس صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اس سال جو پیٹرولیم کا پروجیکٹ آپ راجہ صاحب کی کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کینسل کرے اور 5 سال کا پروجیکٹ ملک پیٹرولیمز کو دے دے۔ ڈرافٹ تیار ہے۔ ہاتھ سے سیکرٹری کو اشارہ کیا تو اس نے ٹیب لیتے ایک بار پھر سے ایک فائل کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ لیکن وہ پروجیکٹ بلوچستان، جی میں جانتا ہوں بلوچستان کے منسٹر سے آپ کا گہرا یارانہ ہے، لیکن دیکھیں نا، اب آپ دوستی کا فائدہ صرف ایک شخص کو دیں، یہ تو غلط بات ہے۔ وہاں سے منسٹر صاحب کو کتنے % جاتا ہے مجھے علم ہے، راجہ صاحب بھی تو انہی کے دوست ہیں۔ وہ سب حساب لگا کر بیٹھے تھے۔ مختار عاصم نے انہیں تادیبی نگاہوں سے دیکھتے واپس ٹیب پہ نگاہ ڈالی اور پھر ڈرافٹ زوم ان کیا۔ یہ آپ کے اختیار میں سب ہے۔ وہ جیسے اڑ گئے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کیبنٹ میں بات کروں گا، لیکن اس شرط پہ اگر تمام ویڈیوز مجھے دے دی جائے اور کاپی کوئی بھی باقی نہ موجود نہ ہو، مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگے گا۔ ان کی بات پہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے انہوں نے کوٹ کا بٹن بند کیا تھا۔ مختار عاصم نے گہرا سانس لیا اور پھر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام ڈیٹا مجھے میرے فارم ہاؤس پہ بھیج دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں مزید کوئی شرارت نہیں ہوگی۔ ان کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کا سیکرٹری بھی تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ وہ دونوں ترچھے ہو کر انہیں تب تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ جہانگیر ملک واپس بیٹھ گئے۔ اور کوئی میٹنگ؟
सर ऑफिस में आपको कॉन्फ्रेंस में, वो बता रहा था जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हाथ उठाकर रोक दिया। वेटर ने चाय लाकर उनके सामने रख दी थी, मगर वो कप की तरफ मुतवज्जा नहीं थे। आज मेरा बेटा ऑफिस में है, वो देख लेगा। मुस्कुराकर वापस कप को देखा। सरफराज ने बगौर उन्हें देखा था। चेहरे से लगता था जैसे वो नौफिल के ऑफिस ज्वाइन करने से खुश हुए थे। सर आपको लगता है नौफिल सर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे? दिल में मचलता सवाल पूछ ही लिया। वो जानता था नौफिल अपने बाप से मुख्तलिफ था। मैं उसका बाप हूँ और उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ वो क्या करेगा। वो फिर से मुस्कुराए थे। सरफराज उन्हें देखता रह गया। आप कब तक पहुंचोगी? नोमान की झंझलाहट से भरी आवाज़ फ़ोन से गूंजी तो रुबाब ने हंसते हुए फ़ौरन कुर्सी छोड़ दी। बस नोमी, आ रही हूँ। सिस्टम ऑफ कर रही थी। आज भी लेट, वो जैसे नाराज़ हुआ था। रुबाब ने कंप्यूटर बंद करने के बाद कैबिनेट में पड़ा अपना बैग बाएं कंधे में डाला। इस अरसे में उसने फ़ोन दाएं कंधे और कान के दरमियान फंसा रखा था। नए बॉस आए हैं ना, तो कुछ नई एंट्रीज कर रही थी। वैसे भी अभी कुछ देर नहीं हुई, बस निकल रही हूँ। देखो दरवाज़ा पार कर लिया है। अब मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। बताते हुए मुस्कुराते तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी, साथ ही कंधे से फ़ोन निकाल कर हाथ में पकड़ लिया था। नौफिल ने गाड़ी से निकलकर कलाई पे वक्त देखा और फिर मुड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने को था जब पीछे से आती लड़की बुरी तरह उससे टकराई थी। उसका सफ़ेद सैंडल्स में पाँव शायद लिपटा था, जो वो आखिरी से ऊपर दर्जे की सीढ़ी से नीचे आ पड़ी थी, मगर भला हुआ था कि ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी। उसके माथे पे बल उभरे। आर यू ब्लाइंड? वो जो शर्मिंदगी से उठकर माजत करने वाली थी, नौफिल के लहजे और जुमले पे जहाँ थी वहीं ठहर गई। कमर से दर्द की ठेसें उठ रही थी और कोशिश के बावजूद उठना मुश्किल हो रहा था। सो सॉरी सर, वो मैं अपने भाई से बात कर रही थी, इसलिए देख नहीं सकी। उसने हाथ बढ़ाते फ़ोन और बैग उठाया। नौफिल ने एक तंज भरी नज़र उस पर डाली। अब क्या ज़मीन पे ही बैठी रहेंगी या फिर उठेंगी भी? उसे मुतवातिर उठता ना देख कर वो मज़ीद बिगड़ा था। रुबाब फ़ौरन उठी। तकलीफ़ से सी भी किया तो आवाज़ गले में दबा ली। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? पीछे से आते जहांगीर मलिक ने उसका कंधा थपका। रुबाब ने फ़ौरन सर झुका लिया, बल्कि जबकि नौफिल ने एक गुस्सीली निगाह उस पर डाली थी। इतने जाहिल एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे आज अंदाज़ा हो रहा है। डैड प्लीज़, एचआर डिपार्टमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। यहाँ का कोई हाल अच्छा नहीं है। गुस्से से उस शर्मिंदा सी लड़की पर उसने एक नज़र डाली और फिर जहांगीर मलिक के साथ आगे बढ़ गया। उन दोनों का रुख ऑफिस की जानिब था। रुबाब ने होंठ काटते तिरछी नज़रों से इन दोनों बाप बेटे को जाते देखा और फिर एक बेबस नज़र आसमान पे डाली। उसे यकीनन नौफिल के लहजे की वजह से बुरा लगा था। वो शख्स जो पहली ही नज़र में उसे इंस्पायर कर गया था, उसका इतना जला कटा अंदाज देखकर वो हकीकतन गमज़दा हो गई थी। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के हिचकोले खाती से एक सबक सीखा था कि कभी किसी से उम्मीद नहीं बांधनी। सो अब भी वो दिल को भुलाकर सर झटक कर आगे बढ़ जाना चाहती थी, क्योंकि मामूली एम्प्लॉयज़ की बेइज्जती प्राइवेट सेक्टर्स में मामूल की बात थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।